محمد جو التحمید مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے اور اس کے اندر مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں. عربی لغت والے کہتے ہیں محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ساری اچھی صفتیں ساری اچھی خصلتیں جمع کر دی گئی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی عادتیں عطا فرمائی اچھی خصلتیں عطا فرمائی لیکن آپ حضور کی حیات و برکت کا مطالعہ کریں. آپ کی مکی زندگی کو دیکھیں آپ کی مدری زندگی کو دیکھیں آپ کے بچپن کو دیکھیں آپ کی جوانی کو دیکھیں آپ کو حالت جنگ میں دیکھیں آپ کو حالت امن میں دیکھیں آپ کو مکہ مدینہ کے بازار میں دیکھیں آپ کو مسجد کے محراب میں دیکھیں آپ کو اصحاب صفا کے درمیان میں دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کسی ایک قائد کے اندر کسی خطیب کے اندر کسی بڑے کے اندر کوئی ایسی خصلت موجود ہو کوئی ایسی صفت موجود ہو کوئی ایسی اچھائی اور خوبی موجود ہو جو حضور پاک کے اندر موجود نہ ہو یقیناً آپ کو نظر نہیں آئے گی. اللہ کریم نے ساری اچھی خوبیاں ساری اچھی خصلتیں ان کو پہلے جمع فرمایا پھر اپنے انبیاء کرام کو ایک ایک خوبی اور ایک ایک خصلت میں ممتاز فرما دیا اور پھر ان تمام خصلتوں کو جمع کر کے میں اختتام کر رہا ہوں تمام خصلتوں کو جمع کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا. چاہے وہ آدم کا خلق ہو چاہے وہ معرفت شیش ہو چاہے وہ یونس کا صبر ہو چاہے وہ یعقوب کا صبر ہو چاہے وہ ایوب کا صبر ہو چاہے وہ داؤد کی آواز ہو چاہے وہ موسیٰ کا جلال ہو چاہے وہ ہارون کا کمال ہو چاہے وہ ہارون کا جمال بھی ہو چاہے وہ عیسیٰ کا صحبت تقویٰ ہو الغرض جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ساری کی ساروں کی خصلتوں کو جمع کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ نے جمع فرما دیا. تو پھر شاعر بول اٹھا کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید میں آزاد